السلام علیکم دوستو، ہمارے رمضان اسپیشل میں آپ سبھی کا استقبال۔ ہمارے دماغ کے اندر ایک گلینڈ ہوتا ہے جسے پائنل گلینڈ کہا جاتا ہے، جو ہمارے سونے کے نظام کو ترتیب میں رکھتا ہے۔ لیکن یہ 24 گھنٹے والا یا پورے سال والا سلیپ سائیکل اس وقت متاثر ہوتا ہے جب ہم حد سے زیادہ کھاتے ہیں یا حد سے زیادہ سوتے ہیں یا پھر رات دیر تک جاگتے ہیں، جو ہماری ذہنی اور جسمانی حالت کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے روز کی زندگی میں مسائل بڑھنا شروع ہوتے ہیں، اور یہی مسائل جب ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 میں اللہ کا ارشاد ہے، دن کے وقت تمہیں اور بہت سے کام ہوتے ہیں، جب ہم رات میں آرام کرتے ہیں تو یہی آرام ہمیں دن کے وقت اپنے کام کو پورا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب دن کی روشنی غائب ہو جاتی ہے تو ہمارے دماغ میں موجود پائنل گلینڈ میں ایک ہارمون جسے میلاٹونن کہا جاتا ہے، اس کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو ہمیں نیند جیسی نعمت کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سائنس کے مطابق رات کو 1 گھنٹے کی نیند جسم میں موجود تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ مسلسل 3 گھنٹے کی نیند ایک صحت مند انسان کے لیے کافی ہوتی ہے، اور نیند کا یہ بیلنس کئی حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرو۔ جو لوگ عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہیں وہ یہ 3-4 گھنٹے کی نیند پوری کر کے پورے دن کے لیے خود کو ریچارج کر لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رات کے باقی حصے میں جاگ کر کوئی کرے تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب سورہ مزمل کی آیت نمبر 2 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ پھر اسی سورت کی 6 آیت میں ذکر ہے، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزے ہے۔ اس آیت میں رات کے جس پہر کا ذکر ہے تو اس وقت رات گہری ہوتی ہے اور نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو پورے 24 گھنٹے میں ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ وقت تہجد کی نماز کا ہوتا ہے، جب ایک انسان براہ راست اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی خاص رحمت بندوں کی طرف آتی ہے۔ حدیث میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز کو بتایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم رات کی نماز کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ وہ تم سے پہلے کے نیک کار لوگوں کا طریقہ رہا ہے اور اللہ سے نزدیکی کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتا ہے، اس لیے اگر تم سے ہو سکے تو ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ضرور ایسا کرو۔ تہجد کی نماز یعنی رات کا قیام کا نور دن کو بھی چھایا رہتا ہے، اور وہ رات میں قیام کرنے والوں کو اس طرح اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھتا ہے کہ بندہ دن بھر نفس اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، تو دور نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فیض کر دے۔ اس آیت میں تہجد کے حکم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کی امید دلائی گئی ہے۔ مقام محمود آخرت میں شفاعت کبریٰ کا منصب ہے کہ جس گھڑی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر شفاعت کی درخواست کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس آیت میں مقام محمود کا ذکر تہجد کی نماز کے ساتھ کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد اور مقام محمود کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، اور جو لوگ اس نماز کو پڑھتے رہیں گے تو انہیں مقام محمود میں کسی درجے کی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفاقت ملے گی۔ تہجد ایک عظیم نعمت ہے، روحانی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، دل کو تر و تازہ رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ۔ جسے اس لذت کا پتہ چل جائے اس کے سامنے ساری دنیا کی دولت فضول ہے۔ اس کے لیے اس وقت آرام کی نیند سونا کانٹے کے بستر پر سونے کے برابر ہے۔ تہجد کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، تاہم عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ سائنس کی ایک حالیہ اسٹڈی کے مطابق زیادہ سونا ایک انسان کی عمر کم کرتا ہے اور کم سونا ایک انسان کی عمر بڑھاتا ہے۔ مطلب زیادہ سونے سے ایک انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ زیادہ سونے سے ایک انسان کے دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
ریسرچ کے مطابق رات کو آدھا گھنٹے کے لیے جاگنا ایک فائدہ مند عادت ہے جو ہمارے دماغ کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر کے دماغ کو آکسیجن سپلائی کرتا ہے، جو سوتے وقت ہائبرنیشن کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، جس سے دماغ کو آکسیجن کی سپلائی نہایت ہی کم ہو جاتی ہے۔ سائنس کا یہ ماننا ہے کہ سکون کی نیند سے جاگنا ہماری یادداشت کو مضبوط کرتا ہے، اور رات کا یہ پہر اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ جب نیند سے جاگنے پر ہمیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو اس وقت دل پاک صاف ہوتا ہے، اور اس وقت ایک انسان جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ پورے دل سے مانگتا ہے۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق تہجد کی نماز ایک انسان کے جسم میں موجود غلط اثرات کو دور کرتی ہے اور اس کے ذہن سے پریشانی اور غم کو ختم کر دیتی ہے، جس سے ایک انسان کے جسم کا توازن بڑھتا ہے اور اس کا مدافعتی نظام بھی مضبوط ہوتا ہے، جس سے ایک انسان صحت مند رہتا ہے۔ تہجد کی نماز کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رات کے آخر تہائی حصے میں آسمان سے دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو جو شخص اس وقت نماز ادا کرتا ہے اور اس نماز کو ادا کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نظروں میں یہ انسان بہت ہی محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ وہ فرض نماز کے بعد بھی ایک اور نماز پڑھ رہا ہے جس کو پڑھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اللہ ہم سب کو تہجد کی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری انفرادی اجتماعی مشکلوں کو آسان فرمائے، آمین۔